الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ نور الازا کا چوتھا سبق پڑھیں گے جو کہ استنجا کے بارے میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے استنجا کے مسائل کے بارے میں ایک پوری فصل ذکر فرمائی ہے جس کا نام آپ نے رکھا فصل فی الاستنجاء، یعنی کہ استنجا کے مسائل کے بارے میں فصل، یعنی یہ وہ فصل ہے کہ جس کے اندر استنجا کے احکام، اس کا طریقہ، اس کے اندر کتنی اور استنجا کس طرح سے کیا جائے تو وہ سب بیان کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، طرح کہ مرد پر لازم ہے استبراء کرنا یہاں تک کہ پیشاب کے اثر یا پیشاب کے قطرے زائل ہو جائیں اور اس کا دل اس کی عادت کے مطابق مطمئن ہو جائے۔ استبراء کہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کی نالی کے اندر جو قطرے پیشاب کے رہ جائیں ان کو کسی بھی طریقے سے باہر کر دینا تاکہ جو پیشاب کی نالی ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کے اندر کچھ قطرے رہ نہ گئے ہوں، کیونکہ اگر کچھ قطرے رہ چکے ہوں تو پھر وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر اس طرح کپڑے بھی ملوث ہو جائیں گے اور نماز کے درمیان میں قطرے آ جائیں تو پھر نماز میں بھی بندہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو اس لیے پہلے ہی لازم یہ ہے کہ استنجا کرنے کے فوراً بعد بندہ استبراء کر کے جو پیشاب کی نالی کے اندر جو قطرے پانی کے رہ گئے ہیں ان قطروں کو بھی نکال کر ان سے بھی صحیح طریقے سے فراغت حاصل کر لے۔ اس کو کہتے ہیں استبراء، اور استبراء جو ہے وہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت پر استبراء کرنا نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یلزم الرجل الاستبراء حتی یزول اثر البول، آپ فرمایا کہ مرد پر استبراء لازم ہے یہاں تک کہ پیشاب کے اثر زائل ہو جائے، وَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ عَلَى حَسْبِ عَادَتِهِ، اور اس کا دل اس کی عادت کے مطابق مطمئن ہو جائے۔ اب ہر ایک کی عادت کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس کے پیشاب کے قطرے کس طرح زائل ہو جاتے ہیں، اس کی پیشاب کی نالی کس طرح صاف ہو جاتی ہے، اما بالمشی، یا تو چلنے کے ساتھ، اب التنحنح، یا پھر کھانسنے کے ساتھ، کھنکارنے کے ساتھ، اب الاضطجاع، یا پھر کروٹ پر لیٹنے کے ساتھ، او غیرہ، یا اس کے علاوہ کسی اور طرح اگر اس کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی پیشاب کی نالی صاف ہو جاتی ہے، جو قطرے رہ چکے ہیں وہ نکل جائیں گے، تو اب وہ اس کیفیت کو ادا کرے اور پیشاب کی قطروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد وضو کرنے کی طرف جائے۔ فرمایا ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول، فرمایا جائز نہیں ہے کسی بھی مرد کے لیے وضو میں شروع ہونا، یعنی کہ اب وضو شروع کرنا، اسٹارٹ کرنا اس کے لیے جائز نہیں یہاں تک کہ اس کا دل پیشاب کے قطروں کے زائل ہونے سے مطمئن نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ اس کے دل اس بات پر مطمئن ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب مجھے پیشاب کے قطرے نہیں نکلیں گے تو اب اس کے لیے جائز ہے کوئی جا کر وضو کر لیں، ورنہ اس سے پہلے وہ وضو کرنا شروع نہ کرے۔ والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم يتجاوز وزل مخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب ازالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض۔ یہاں سے استنجا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نجاست غلیظہ، نجاست کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ مرد کے جسم سے، انسان کے جسم سے جو بھی نجاست نکلے، پیشاب، پاخانہ، تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ جسم یا کپڑوں پر لگ جائے تو اگر وہ درہم کی مقدار سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے، اگر اس کو پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز کو دہرانا بہتر ہے۔ اگر نجاست درہم کی مقدار کے برابر ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہے کہ دوبارہ سے کپڑے یا بدن کو صاف کر کے وہ نماز دوبارہ سے ادا کی جائے۔ اگر وہ نجاست درہم کی مقدار سے زائد ہے اب اس کو پاک کرنا فرض ہے، اگر بغیر پاک کیے
نماز ادا کی تو نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی۔ درہم کی مقدار کیا ہے؟ اگر وہ نجاست گاڑھی ہے تو درہم کی مقدار وزن سے معلوم کی جائے گی، جس کی مقدار تقریباً 4.5 ماشیے ہے۔ یہ 4.5 ماشیے کے برابر اگر گاڑھی نجاست ہے تو وہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اب اگر درہم کے برابر ہے یا درہم سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ نجاست پتلی ہے، جس طرح کہ منی ہے، پیشاب ہے، تو اب اس کی درہم کی مقدار لمبائی اور چوڑائی کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے، شمار کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح شمار کی جائے گی کہ اگر ہاتھ کی ہتھیلی کو خوب کشادہ کیا جائے اور اس کے اوپر آرام سے پانی بہایا جائے تو جتنا پانی ہاتھ کی ہتھیلی پر رک جائے وہ ایک درہم کی مقدار ہے۔ اب اگر اس کے سے کم ہے نجاست غلیظہ تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اگر درہم کی مقدار کے برابر ہے تو واجب، اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ اور اگر وہ نجاست خفیفہ ہے، جس طرح کہ حلال جانوروں کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب، اونچا اڑنے والے حرام پرندوں کا پیشاب، بیٹ، تو وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ کپڑوں یا بدن پر لگ جائے اور چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، اگر چوتھائی کے برابر ہے، چوتھائی سے زیادہ ہے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ بغیر پاکی نماز پڑھی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج، کہ استنجا کرنا سنت ہے اس نجاست سے کہ جو انسان کے سبیلین سے نکلے، کہ ما لم یتجاوز المخرج، جب تک کہ وہ مخرج سے تجاوز نہ کر جائے۔ یعنی اگر مخرج کے استنجا وغیرہ کرنے کے بعد وہ نجاست مخرج کے اندر ہی ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے، اگر پاک نہ کیا تب بھی حرج نہیں۔ لیکن وَإِن تجاوز، اگر وہ مخرج سے تجاوز کر جائے، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور وہ نجاست درہم کی مقدار ہو۔ یہ نجاست غلیظہ کی بات ہے، کیونکہ نجاست غلیظہ کے اندر درہم کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ، اب اگر وہ نجاست غلیظہ درہم کی مقدار ہو تو اب اس کو پانی کے ساتھ زائل کرنا واجب ہے۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ، اگر وہ درہم کی مقدار سے زائد ہو تو افترض، اب اس کو پاک کرنا فرض ہے، اور اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَيَفْتَرِضُ غُسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، اور فرض ہے دھونا اس کو کہ جو مخرج کے اندر ہو، غسل کرتے وقت جنابت سے، حیض سے اور نفاس سے۔ یعنی جب عورت جنابت سے غسل کرے، حیض اور نفاس سے غسل کرے، تو اب اگر اس کے فرج کے اندر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ کپڑے کے ذریعے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے، انگلی کے ذریعے سے اس نجاست کو بھی صاف کر لے، پاک کر لے، اور صحیح طریقے سے پاک صاف ہو جائے۔ وَإِن كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ مخرج کے اندر موجود نجاست کم ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ وَأَن يَسْتَنْجِي بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ، اور استنجا کے لیے یہ ہے کہ استنجا کیا جائے بحجرن، ایسے پتھر کے ساتھ کہ منقن، کہ جو صاف کرنے والا ہے، یعنی کہ نہ زیادہ چکنا ہو کہ اس سے نجاست مزید پھیل ہی جائے گی، نہ پھر اتنا کھردرا ہو کہ جس سے جسم چھلنے لگے تو بندہ صحیح طریقے سے اس سے طہارت بھی حاصل نہ کر سکے، بلکہ ایسا پتھر ہو کہ جو منقن، صحیح طریقے سے نجاست کو صاف کرنے والا ہو، ونحوی، یا جو اس کی مثل ہو۔ والغسل بالماء احب، نجاست کو پانی سے دھونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ والافضل الجمع بین الماء والحجر، لیکن افضل یہ ہے کہ پانی اور پتھر کو جمع کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ فیمسح، تو پہلے جو ہے وہ پتھر کے ساتھ مسح کرے گا، پتھر کے ساتھ نجاست کو دور کرے گا، ثم یغسل، پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ اس جگہ کو دھوئے گا۔ اس طرح پتھر اور پانی کو جمع کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح جمع نہیں کرتا، صرف پانی کے ساتھ استنجا کرتا ہے یا صرف پتھر کے ساتھ استنجا کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کو مصنف علیہ الرحمٰ نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، اور جائز ہے
کہ وہ اقتصار کرے، اکتفا کرے صرف پانی پر یا صرف پتھر پر، یعنی کہ استنجا صرف پانی کے ساتھ کرے یہ بھی جائز ہے، صرف پتھر کے ساتھ استنجا کرے، پانی کو استعمال نہ کرے یہ بھی جائز ہے۔ وَالسُّنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ، اصل بات یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ جو محل ہے نجاست کا وہ محل صاف ہو جائے۔ وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، اور پتھروں کے اندر جو تعداد ہے وہ مستحب ہے، یعنی کہ 3 پتھر استعمال کرنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو استعمال نہ 3 پتھر استعمال نہ کرے تو گناہ گار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر 1 یا 2 پتھروں کے ساتھ بھی طہارت حاصل ہو جاتی ہے تو اب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 پتھر استعمال کیے جائیں۔ آگے اسی بات کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نُدْبًا إِنْ حَصَلَ التَّنْظِيفُ بِدُونِهَا، تو وہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرے گا مستحب طور پر، یعنی 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا مستحب ہے۔ ان حصل التنظیف بدونہا، اگرچہ نظافت، اگرچہ صفائی اس سے کم کے اندر بھی حاصل ہو جائے تو درست ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی 3 کی تعداد کو مکمل کرنا مستحب ہے۔ وکیفیت الاستنجاء، اور استنجا کا طریقہ مصنف نے بیان فرمایا، ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الى خلف وبالثانی من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف، کہ جب بندہ 3 پتھروں سے استنجا کرے گا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر کو آگے کے مقام سے پیچھے کی طرف لائے، دوسرے پتھر کو پیچھے کے مقام سے آگے کی طرف لے کر آئے کھینچ کر، اور تیسرے پتھر کو پھر مسح کرتا ہوا آگے سے پیچھے کی طرف لائے۔ یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں اور سردیوں کے اندر مرد کے خصیتین جو ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو تب یہ حکم ہے کہ ابتدا کے اندر سب سے پہلے پتھر میں آگے سے پیچھے کی طرف لے کر آئے تاکہ زیادہ نجاست وہیں پر ختم ہو جائے، کیونکہ اگر پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے تو آگے خصیتین اگر لٹکے ہوئے ہوں گے تو وہ پتھر خصیتین کو لگے گا اور نجاست بھی ان کو لگے گی اور وہ ملوث ہو جائیں گے، ان کو نجاست لگ جائے گی۔ اس وجہ سے کہا ان اذا کان الخصیۃ مدلات، کہ جب خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو اس صورت کے اندر یہ طریقہ استعمال کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مُدِلَّاتٍ، اگر وہ لٹکے ہوئے نہ ہوں، جس طرح کہ سردیوں کے اندر ہوتے ہیں، گرمیوں کے اندر لٹک رہے ہوتے ہیں لیکن سردیوں کے اندر وہ چپک جاتے ہیں جسم سے، تو اب اس صورت کے اندر یبتدئ من خلف الی قدام، تو اس صورت کے اندر پہلے پتھر سے ابتدا کرے گا پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے کی طرف، پھر پیچھے سے آگے کی طرف، اس طرح 3 پتھروں سے استنجا کرے گا۔ یہ تو تھا مرد کے بارے میں۔ والمرأۃ، اور عورت جو ہے، تبتدئ من قدام الی خلف خشیۃ تلویث فرجہا، کہ عورت جو ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہر صورت کے اندر وہ ابتدا کرے گی آگے سے پیچھے کی طرف، کیونکہ اگر وہ پیچھے سے آگے کی طرف پتھر کو لے کر آئے گی تو پھر اس کے فرج کے اس نجاست کے ساتھ ملوث ہو جانے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے عورت جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف پتھر کو لے کر آئے گی۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ دھوئے گا۔ ثم یدلک المحل بالماء، پھر اس کے بعد اس جگہ کو، استنجا جس جگہ سے نجاست نکلی ہے اس جگہ کو پانی کے ساتھ رگڑے گا۔ بباطن اصبع او اصبعین او ثلاثۃ، 1 یا 2 یا 3 انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ، جو پوروں کی طرف ہے وہ اس طرف سے 1 یا 2 یا 3 انگلیوں کے ساتھ اس جگہ کو رگڑے گا، ان احتاج، اگر 3 تک کی حاجت ہو۔ ویسعد الرجل، اب انگلیاں کس طرح رکھی جائیں، استنجا انگلیوں سے کیا جائے گا تو پانی کے وقت، تو اب اس میں انگلیاں کس طرح رکھی جائیں، تو مرد کا یہ طریقہ بیان فرمایا، یسعد الرجل اصبعہ الوسطی علی غیرہ، کہ مرد جو اپنی درمیان والی انگلی کو علی غیرہا، اس کے علاوہ پر، چاہے وہ شہادت کی انگلی ہو چاہے وہ بنسر ہو، اس کے اوپر رکھے۔ ابتدا کے اندر وہ اس طرح رکھے گا استنجا کے اندر، ثم یسعد بنسرہ، پھر بعد میں بنسر کو وسطی کے اوپر لے کر پھر اس طرح استنجا کرے گا۔ ولا یقتصر علی اصبع واحد، ایک انگلی پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ کم سے کم 2 انگلیوں سے استنجا کرے۔ والمرأۃ، اور عورت انگلیاں کس طرح رکھے گی، تسعد بنسرہا و اوسط اصابعہا معا، کہ وہ بنسر کو بیچ والی انگلی کے اوپر رکھے گی ابتداً
خشیت حصول لذت کے حاصل ہونے سے، کہ خوف کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت جب وہ بیچ کی انگلی اگر اوپر رکھے تو اس کو لذت حاصل ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ ابتداً وہ بنسر کو وسطیٰ کے اوپر رکھے۔ وَيُبَلِّغُ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، اور وہ استنجا کے اندر مبالغہ کرے گا، طہارت کے اندر، پاکی کے اندر، تنظیف کے اندر وہ مبالغہ کرے گا، ذاتی کرے گا، حتیٰ یقطع الرائحۃ الکریہۃ، یہاں تک کہ جو بری بدبو جو ہے وہ کیا ہو جائے، زائل ہو جائے۔ وفی ارخاء المقدۃ ان لم یکن صائما، اور جب اس صورت میں کہ جب مقد کشادہ ہو اور روزے دار نہ ہو تو اس وقت اس کے اندر مبالغہ کرے گا، اگر روزے دار ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی اندر چلا جائے اور اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا، پر جب استنجا سے فارغ ہو جائے تو وہ دوسری مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے گا۔ وَنَشَفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ، اور کھڑے ہونے سے پہلے مقد کو، نجاست نکلنے کی جگہ کو خشک کر لے گا۔ اذا کان صائما، کہ جب کہ وہ روزے دار ہو، کیونکہ جب وہ اگر روزے دار ہو اور وہ کھڑا ہو اور کھڑے ہونے کی صورت میں کچھ پانی اوپر چلا جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہا کہ اگر روزے دار ہے تو پھر کھڑے ہونے سے پہلے اس جگہ کو خشک کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ مسائل بہتر انداز سے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی التجا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے اسلام بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔